ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے یاسمین رحمان صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ اب تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تقریباً 60 ارب روپے کی ریکوریاں کرا چکی ہے، اور ہمارے سامنے اسی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے ایک کیس پڑا ہے جس میں 120 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں ہیں، اور یہ لاہور فورٹریس اسٹیڈیم کا سال 2007 اور 8 کا رینٹ ہے جو کہ فیڈرل ٹریجری میں جمع نہیں کرایا گیا، اور یہ اسٹیشن ہیڈ کوارٹر لاہور کی ذمہ داری تھی کہ وہ جمع کرائے. اس سلسلے میں جنرل ہیڈ کوارٹر کو لیٹرز بھی لکھے گئے، اور آڈیٹر جنرل میں اس میں بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اس کیس میں ویور نہیں دیا جا سکتا، اور یہ آئین کی شق نمبر 78 کی کھلی خلاف ورزی ہوگی. یاسمین رحمان صاحبہ، آپ نے 60 ارب کی بات کی، کیا یہ 120 ارب روپیہ ریکور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جی بالکل، اس پہ لیے ڈائریکشنز دینی پڑیں گی، اور جیسے میں بات کر رہی تھی کہ ریٹروسپیکٹیو نہیں پالیسی کا نفاذ ہو سکتا، اس میں کمیٹی کا اور آڈٹ کا ایک ہی موقف تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل ریکوری ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ڈائریکشن یہی ہوگی کہ ریکوریز ٹو بی میڈ، کیونکہ پالیسی آئندہ کے لیے تو نافذ العمل ہو سکتی ہے. پچھلا جو وقت گزر گیا اس پہ تو اس وقت پالیسی اور ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن آف لا نہیں ہوتی. ناصر صاحب، جب آپ اور خاور آپ دونوں سے میرا سوال ہے، جب آپ لوگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اٹینڈ کرتے ہیں تو کیا آپ کو رویوں میں کوئی ڈفرنس نظر آتا ہے کہ جب وردی والے اگر وہ آ جائیں تو ان کے ساتھ چودھری نثار صاحب کی ڈیلنگ کیسے ہوتی ہے، اور جو سیولین بیوروکریٹس ہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسے ہوتی ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. یہ پرسوں جب میٹنگ ہو رہی تھی نا، تو اس میں پہلے باری نہیں کہ لگی سویلینز کی لگی، اور ان کی خاصی میرا خیال ہے جا کے ان کی بےزتی کی گئی، بہت ساری کی گئی. یہ میں ایک ممبر میں نام نہیں بتانا چاہ رہا، انہوں نے بھی کہا کہ یار کہ ہم نے شاید گوروں کو بلایا ہوا تھا، کوئی فیمیل اینکرز بلائی ہوئی تھیں، آپ نے کوئی NGO کو لوگ بلائے ہوئے تھے، ٹرانسپیرنسی کو بلایا تھا، ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہ یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے لینگویج ایون ٹون دیٹ واز مور اس میں اگریسو تھی. اچھا، ایک دوسری بات، اسی وقت ریاض فتیانہ صاحب نے بڑی انہوں نے انٹرسٹنگ چیز انہوں نے وہاں پہ ڈسکلوز کی کہ NLC کا جب معاملہ ہے وہاں پہ 2 آئے ہوئے تھے، میجر جرنل آئے ہوئے تھے، وہ سویلین وردی میں آئے ہیں، وہ فوجی وردی پہن کے نہیں ہے. حالانکہ آل اوور دا ورلڈ جب بھی کوئی سرونگ جرنل یا کوئی سرونگ آرمی آفیسر آتا ہے، اور باقی کمیٹیز میں بھی آتے ہیں، وہ وردی پہن کے آتے ہوتے ہیں. وہ یہاں پہ وردی پہن کے پیش بھی نہیں ہوتے PSC کے. اور جس نے اپالوجیٹک سٹائل میں فتیانہ صاحب نے بات کی، پھر کہتے ہیں مائنڈ نہ کیجیے، سیکیورٹی کنسرنز بھی ہے نا آج کل، خود کچھ حملے بھی ہو رہے ہیں وردی میں، اگر ہوں گے تو شاید سیکیورٹی کنسرنز. واضح طور پر جب اس کے بعد ڈیفنس کے پیرے آئے تو ان کو انٹروڈکشن میں ہی اتنا اچھے طریقے سے انہوں نے وہاں ڈیفنس یہ سیکرٹری صاحب کا تعارف کروایا گیا کہ وہ یہ صاف تھا، واضح تھا کہ آپ بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ افیسر ہیں. آپ کو بھی کوئی ایز اے رپورٹر وہاں پہ ڈفرینس موجود ہوتا ہے، جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، جو لیول آف کویشچننگ ہوتی ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کرتی ہے بٹوین دا سول بیوروکریسی اینڈ دا ملٹری بیوروکریسی؟ ارشد، اس پہ کافی میرے خیال میں بات ہوگی. وہ صاف ظاہر ہے کہ ریکوریز دیکھ لیں، میسو ریکوریز ہیں، آڈٹ رپورٹ ہے، یہ 2 سال سے چل رہا ہے، 6 مہینے سے نہیں، زیادہ عرصے سے یہ A1 لینڈ کا ایشو پڑا ہوا ہے، اور 3-4 میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں یہ آیا ہے. اور یاسمین رحمان صاحبہ شاید میرے خیال میں ول بیئر می آؤٹ، ہوا یہ کہ ہر دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ جی پالیسیز میں سرٹن انوملیز ہیں، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے پرائم منسٹر سے ملا جائے گا، ایک نئی پالیسی فارمولیٹ کی جائے گی. اور یہ لاسٹ میٹنگ میں بھی بالکل یہی بات ہوئی کہ جی اس پہ نئی پالیسی لائی جائے، کیونکہ یہ نئی پالیسی تو GHQ نے خود دے دی ہے A1 لینڈ پہ، جو کہ آپ کے ملٹری ایکسرسائزز کا لینڈ تھا. وہ لیٹر فیڈرل گورنمنٹ نے کو کنوے کر دیا GHQ نے. وہی جو یاسمین صاحب فرما رہی ہیں کہ وہ جو ملٹری والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سے لیا جائے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پرانا نہیں ہوگا، جو پرانے سارے اس پہ جتنے بھی اسے ریٹرنس ہوئے ہیں وہ سارے گورنمنٹ کو آنے چاہیے. تو اس پہ کافی ایشوز چل رہا ہے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی سالڈ چیز سامنے نہیں آ سکی. تو اس میں میرے خیال میں کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رویوں میں تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ایوری تھنگ از کرسٹل کلیئر، اور ان کو کرنا چاہیے. اور یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی از دا ہائیسٹ فارم آف اکاؤنٹیبلٹی، اور یہ پوری دنیا کے اندر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر PSCs جو ان کی ہیں بڑا اگریسولی کام کرتے ہیں، کرنا چاہیے. اور ان کے پاس ساری پاورز ہیں، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ ڈائریکشنز آ جائیں گی تو کسی کو کوئی رستہ نہیں ملے گا بھاگنے کا، اور امپلیمنٹ ہونا چاہیے. آپ کو چھوٹی سی اس میں چپ ان کروں کہ جو آڈٹ پیرا انہوں نے سیٹل کیا ہے نا، اس میں ڈیرا پروجیکٹ میں اسکینڈل میں جو ڈراؤٹ والا، اس میں 3 کروڑ سے زیادہ گاڑیاں لے کے مس یوز اور ریکوری ہو رہی ہیں. اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب پہ ایک پیرا تھا آڈٹ کا کہ ان کے دور میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے طور پر ایک گاڑی مس یوز کی ہے، اور یوسف رضا گیلانی کو 7 سال نیب نے سزا دی تھی. اور اس کیس میں کیا ہوا، یہ جو ریکوری ہمیں بتا رہے ہیں ریکوریاں، اس میں آرڈر کیا کہ ریکوری کر لیں، اور جو اس میں انوالو تھے یہ آگے 3 کروڑ کی گاڑیاں جو انہوں نے لی تھی، ڈپٹی ایڈیٹر جنرل نے یہ محمد انور صاحب تھے، اب 12,000 روپے ان سے ریکوری ہوئی ہے. باقی ریکوریاں جو ہو رہی ہیں وہ پلاننگ ڈویژن کے کلرکوں سے ہو رہی ہیں، وہاں کے نیب کاسدو سے ہوتی ہیں. الزام یہ لگایا گیا ان پہ کہ یہ یہاں ہونڈا سیٹیز وغیرہ یوز کرتے رہے. یاسمین رحمان صاحبہ، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سول اور ملٹری بیوروکریسی کی جو مالی بے ضابطیاں ہیں
وہ سیاستدانوں کی مالی بے ضابطیوں سے زیادہ ہیں. آڈٹ رپورٹس آپ کے سامنے ساری پڑی ہیں, آپ کا کیا انالیسس ہے, کیا ریشیو ہے اس میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں جتنے سول اور ملٹری بیوروکریسی میں یکساں طور پہ مالی بے ضابطیاں سامنے آتی ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کس کی زیادہ ہیں. ظاہر ہے سیولین ڈپارٹمنٹ زیادہ ہیں تو اس وجہ سے ان کا منسٹری زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں, لیکن ایٹ ایوریج دیکھا جائے تو ڈیفنس منسٹری کے بھی اتنے ہی پیراز یا شاید زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کراپ اپ ہوتے ہیں, کیونکہ یہی ہوا کہ ڈیفنس کے آڈٹس کو کبھی کسی نے اتنا تھورلی ایگزامن ہی نہیں کیا جبکہ اب کے موجودہ دور میں ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ ابھی اٹس اے میسج کہ ہمارے لیے سیولین اور ڈیفنس ملٹری کی جو بھی بیوروکریسی ہوگی, جو بھی منسٹریز ہوں گی, دے آر الائک, اور رولز جو ہیں وہ پریویل کریں گے, چاہے وہ سیولین ہے یا ملٹری ہے. رول آف دا کنٹری, لا آف دا لینڈ ول پریویل. اس میں ایک اور کیس 73 ملین پی ٹی سی ایل کو گجرانوالہ میں ملٹری اسٹیٹ آفیسر نے ٹرانسفر کر دیا, اور اس پہ جو آبزرویشن ہے کہ ٹرانسفر آف دس لینڈ ٹو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن از ناٹ کورڈ انڈر دا پالیسی, therefore full market price is to be recovered from them. اب جو افسران وہاں پہ ملٹری اسٹیٹ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں کنٹونمنٹ لینڈ اس طرح سے دے رہے ہیں, تقریباً 1 ارب روپیہ بنتا ہے 973 ملین روپیز, اس کی ریکوری آپ لوگ کر سکیں گے؟ میں بتاؤں ابھی یہ بھی انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی ریکوری کی, لیکن اس سے ذرا پیچھے چلے جائیں تو پی ٹی سی ایل جب اتصالات کو دیا گیا تو آج $1 بلین ابھی اتصالات نے پے کرنا ہے. آپ اس چیز کو بھی اٹھائیں, $1 بلین کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے, اس پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور ان کا اتصالات کا یہ ہے کہ جی جو پراپرٹیز اٹیچ ہیں پی ٹی سی ایل کو وہ ہمیں ملیں گی تو ہم یہ پے کریں گے. تو میں آپ کو کون کون سی چیزیں گنواؤں کہ کتنی چیزیں ہیں, اور اس کے باوجود ممبرز, چیئرمین, آڈیٹر جنرل کا آفس, ہمارا سیکریٹریل سٹاف, ہمارے پاس سٹاف کی بھی کمی ہے اور بہت ایفرٹ کر رہا ہے, اور میں سمجھ رہی ہوں کہ الحمدللہ اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے. ایفرٹ ہو رہے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, یاسمین رحمان صاحبہ پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ, روف کلاسرا, خاور گھمن, آپ دونوں کا بھی. ناظرین, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین چودھری نثار کے لیے یہ کڑا امتحان ہے کہ 120 ارب روپے کا صرف ایک کیس ان کے پاس فائل میں پڑا ہے, اور اس کے ساتھ اربوں روپے کے اور بھی صرف ایک رپورٹ میں, جو کہ ابھی تک شاید ٹیک اپ نہیں ہوئی, نہ پچھلے کچھ 2 سال سے اس پہ ڈیسیژن آیا ہے. چودھری نثار صاحب اس کا کیا کریں گے؟ کرپشن کے جو اپوزیشن کے بلند و بالا دعوے ہیں وہ کتنے صحیح ثابت ہوں گے؟ شاید جب ایسی رپورٹس پہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا کہا جاتا ہے ان پہ فیصلے آئیں گے تو عوام یقین کر سکے گی. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.